ٹھیک ہے، پہلے میں دعا پڑھ لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب لگا دیں. آپ لگائے روبینہ، آواز نہیں آ رہی. ہاں آواز ہی آ رہی. او میں لگائی بٹ نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ یہی میں کہہ رہی ہوں، یہ جی مشکل ہے. نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. چلیں چھوٹے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وليال عشر. Umaira, can you hear? جی جی. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بس یہاں ٹھیک ہے یہاں تک اسٹاپ کر دیں. قسم فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ سورہ فجر ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں فجر کی سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے دیکھا کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہر چیز جو اس نے بنائی وہ اس کی مخلوق ہے، اور فجر بھی جو ہے اس کی مخلوق ہے جو اس نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فجر کی کیوں تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کو کیوں آنر دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ فجر جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے. انسان جو ہے دوبارہ موت سے جو ہے وہ زندگی کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جو رات کو پھاڑ کر جو ہے اس میں دن داخل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک وہ بولتا ثبوت ہے کہ کوئی نہیں ہے جو وہ فجر کر سکے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کون ہے جو اگر رات کر دے تو تم پر دن لا دے، اور کون ہے جو دن اگر تمہارا ہمیشہ دن رہے تو کون ہے جو رات لا دے. تو یہ ٹوٹلی جو ہے پوری کی پوری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے رات کو پھاڑ کر اس میں فجر طلوع کرتا ہے اس کے اندر ہماری. دوسری بات یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ جو ہے فجر کا قرآن جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے، اور فجر سے عصر کے درمیان جو ہے وہ فرشتے اپنی ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں، اور اگر ہم اس وقت اپنی اچھی تلاوت پڑھیں، اچھا قرآن پڑھیں، تو اس وقت جو مشہود گواہ ہوتے ہیں جو ہے فرشتے، وٹنس ہوتے ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر فجر کی تعریف کی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو اپنا روزے وغیرہ رکھتے ہیں تو جیسی فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے ہم اپنا روزہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا، یعنی جلدی سونا اور جلدی جاگنا، فجر میں جاگ جانا اور پھر اپنے دنیا کے سارے کام جو ہے انجام دینا. لیکن ہم لوگ نے ہم نے کیا کیا ہے، ہم فطرت کے اگینسٹ چلے گئے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، فجر مڑ کے جو ہے دوبارہ سو جاتے ہیں. تو ہم نے جو ہے اپنی فطرت کو چینج کر لیا. بیسیکلی آپ دیکھیں تمام پرندے، تمام جانور جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، اور کتنی خوبصورت ان کی آواز ہوتی ہے وہ صبح جب اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے فجر کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس رکھی ہوئی ہے. پھر ولیالین عشر، اور پھر 10 راتوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ 10 راتیں جو ہے مختلف اسکالرس نے کس نے بتایا کہ راتوں کی بات ہے تو یہ رمضان کی جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں. ٹھیک ہے، رمضان کی جو 10 نائٹس ہیں وہ ویری امپورٹنٹ. اور ہم کیونکہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کی 10 راتیں جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ امپورٹنٹ رکھتی ہیں. پھر کسی نے کہا ہے، پھر کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں سے طاق راتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ 21 22 انہوں نے خود اپنے یہ اسکالرس کا اپنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طاق اور جفت اس طرح کچھ نہیں بتایا. یہ صرف
last 10 nights کے بارے میں بتایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پوری 10 نائٹس میں اسی طرح عبادت کریں, ہر رات کو اسی طرح امپورٹنٹ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے شب قدر کی رات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی دوسری جو اسکالرس کی رائے ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں, اور دن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں رات بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ذوالحج پورا جب اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بات کی تو رات پورا دن جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس میں دن بھی آ جاتی ہے اور رات بھی. اور اس جو ہے ذوالحج کے 10 دن کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں عرفہ کا دن آتا ہے, اس میں جتنے بھی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اس میں جو ہے بہت اجر اور ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے مہینے کے جو 10 دن ہوتے ہیں جس میں چاند کا جو بڑھنا اور گھٹنا جو ہوتا ہے کہ چاند کس طرح سے جو ہے بڑھ کے جو وہ گھٹ رہا ہوتا ہے. تو شروع کے 10 نائٹس کے اندر جو ہے چاند جو ہے چھوٹا سا ہو کے جو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ خوبصورتی دیکھیں چاند کی کہ وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر بیچ کے جو 10 نائٹس ہوتے ہیں اس میں چاند جو ہوتا ہے وہ بالکل عروج پہ ہوتا ہے, اس کی روشنی بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے. پھر لاسٹ 10 نائٹس جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے سورج سوری چاند جو ہے گھٹتے گھٹتے بالکل ہلال بن جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. تو کیونکہ اس میں وشفی والوتر بھی آگے آ رہا ہے نا کہ تو جفت کی اور طاق کی یعنی آڈ اور ایون نمبرز کی, تو مہینے جو ہوتے ہیں وہ ایون نمبرز کے بھی ہوتے ہیں اور آڈ نمبر کے بھی ہوتے ہیں. تو تینوں ہی ادارے کیونکہ قرآن میں اس کی کوئی وہ نہیں تشریح نہیں کی گئی, تو اسکالرس کی تینوں رائے بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہم تینوں کو ہی ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے, تینوں باتوں کو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی تو اس کے بعد جو ہے وہ رات کی بھی قسم کھائی, اور رات کی کیونکہ جب پورا دن ہوتا ہے پورا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ رات آتی ہے, اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے یعنی پورا دن تمام ہو جاتا ہے. اور اس میں جو ہے پھر ظاہر ہے رات میں کیا ہوتا ہے کہ رات میں بھی انسان سوتا ہے, آرام کرتا ہے تاکہ پھر صبح کے لیے دوبارہ ان کاموں کے لیے تیار ہو جائے جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ رات کو سوئے اور صبح جو ہے اپنے سارے کام انجام دے سکے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے, یعنی کوئی اس سے کوئی جو ہے کر لیتا ہے, اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی اس پہ تدبر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کا ٹائم دے رہے ہیں. تمہیں دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ, اور قسم کیوں کھائی گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا. اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ جب وہ فجر کر سکتا ہے وہ رات کر سکتا ہے, تو اسی کی طاقت ہے کہ جب قومیں نہیں مان کے دیتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آتی ہے اتنی ہدایت کے باوجود بھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح تباہ برباد کر دیتا ہے. تو تمہیں دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. بہت ہی طاقتور, بہت ہی مطلب یہ کہنا چاہیے کہ تکبر والی قوم بھی تھی اور پہاڑوں پہ گھر بناتی تھی. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. گھات لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر انسان کو کہ وہ جو ہے کیسے عمل کر رہا ہے. ہدایت آ رہی ہے, اس کے پروفٹس آ رہے ہیں, انسان کا جو سلوک ہے, جو اس کا طرز عمل ہے, وہ ان سب چیزوں کے ساتھ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا, اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رزق اس پر تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. انسان جو ہے کتنا ناشکرہ ہے کہ جب انسان پہ آسانیاں آتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے. حالانکہ there is no right for human beings to complain, کہ انسان کے لیے کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے وہ کمپلین کرے اللہ تعالیٰ کے آگے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدر پہ جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ جو ہے زمانے کے وہ ہیں جس کے تحت جو اللہ تعالیٰ انسان کو گزارتا ہے حالات کے تحت, کہ اچھائی اور ہر چیز کے اندر, ہر اچھائی کے اندر اور جو برے حالات ہیں اس کے اندر جو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہوتی ہے. اور پھر جب وقت برا آتا ہے جو اس کے بعد اچھا وقت آتا ہے پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس میں بے شک میرے لیے اس کے اندر جو تھے بہت سبق تھے. تو ہر چیز انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے چاہے وہ اچھا وقت ہو چاہے وہ برا وقت ہو, اس میں انسان کی آزمائش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن جو ہے برے حالات میں شکر ادا اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے, اور برے حالات میں جو ہے آزمائش کے وقت جو صبر کرتا ہے, اور یہ مومن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو زیادہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ مومنین کے لیے ہو رہی ہے کہ دونوں حالات میں جو ہے وہ صبر اور شکر کا پیکر بنتا ہے. اور پھر اسی طرح ذلیل جو ہوتا ہے, دیکھیں کہ آنر جو یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو غریب ہو جائے تو اس کو ذلت مل گئی,
یا امیر ہو گیا تو وہ جو ہے وہ عزت مل گئی. یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. توت الملک کا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت دینا بھی, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ذلت دینا بھی. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں تو میری عزت خراب ہو گئی, یا امیر ہوں تو پھر وہ جو ہے نافرمانی میں جو ہے وہ بہت زیادہ حد سے نکل جائے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہرگز نہیں, بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. مطلب یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے, اس کی عزت نہیں کرتے, اس کو اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھتے, اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. یعنی جو اچھے کام ہے ان کے اوپر ایک دوسرے کو تلقین نہیں کرتے, اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. اور یہ حال جو تھا وہ عرب کے اندر بھی تھا کہ وہ عورتوں کا تو تھا ہی نہیں کوئی تصور کہ ان کو مال میں کوئی حصہ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو میراث کے قوانین بنائے ہیں کتنے خوبصورت بنائے کہ عورت کو دیکھیں, اس زمانے میں تو بالکل حصہ نہیں ملتا تھا, لیکن اس زمانے میں عورت ہر جگہ سے حصہ لیتی ہے. اپنے شوہر کا حصہ بھی اس کو ملتا ہے, اس کا بیٹے کے اس پہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے, بھائی کے وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے, باپ کی وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جو ہے عورت کے لیے جو آسانیاں پیدا کر دی ہیں, اور مرد کے لیے تو ہے ہی, مرد کا حصہ تو ویسے بھی ڈبل ہے. تو اور ابھی بھی خواتین یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں تو مرد کا حصہ ڈبل ہے. اب یہ دیکھیں کہ عورت کو جو ہے کہاں کہاں سے حصہ مل رہا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے عورت کو جو ہے میراث سے محروم رکھا جاتا تھا, بچوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا, اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ سارا میراث کا مال جو ہے وہ کھا جاتا تھا. اور آج بھی یہی ہے, مسلمان ہوتی بھی ہم جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تب بہت سارے خاندانوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میراث کی جو ہے تقسیم کو جو اللہ نے فرما دیا اس کو اس طرح نہیں کرتے, اور مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, وہ جانتا ہے کہ انسان کی کمزوری ہے مال. کتنا بھی زیادہ انسان کہے کہ مجھے مال کی محبت نہیں ہے, لیکن اس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے. وہ کماتا ہے, وہ زندگی گزارتا ہے, اس کو رکھتا ہے, اس کو صحت کے رکھتا ہے. بعض لوگ تو ہوتے ہیں اس کو خرچ اٹھانے کے ڈر سے جو ہے وہ خرچ ہی نہیں کرتے کہ مال جو ہمارا سارا ختم نہ ہو جائے. تو مال کی محبت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کیونکہ اللہ جانتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا خرچ کرو, نکالو اپنے آمدنی. زکوٰۃ تو فرض کر دی گئی ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, چیریٹی جو ہے ہمیں والنٹری کرنا چاہیے, ہمیں نوافل کے طور پہ چیریٹی نکالنی چاہیے. ہرگز نہیں, جب زمین پیدر پہ ٹوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا, اس حال میں کہ فرشتے سب در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گا, اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل ہوگا. یعنی جب جہنم سامنے آ جائے گی, انسان جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی, پھر انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں, وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس کے پاس جو صرف کاش رہ جاتا ہے. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں, اور اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف ارشاد ہوگا, اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف. تو وہ جو نفس ہوگا وہ مطمئن ہوگا, جو مطلب جو اللہ کی رضا پہ, جو شروع میں کہا نا کہ وہ جو مال خرچ ہو گیا تو رونے لگا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے وہی اصل میں مطمئن, نفس المطمئنہ وہی ہوں گے کہ جو اللہ کی قدر کو پہچان لیں گے کہ 6 چیزوں پہ ایمان لانا ہے نا, تو اس میں ایک قضا و قدر بھی ہے کہ ہر چیز, ہر بیڈ اور گڈ تھنگ جو ہے از ہیپننگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ وہ اللہ کی طرف سے. تو جب انسان جو ہے اس پر راضی ہو کر زندگی گزارتا ہے تو بیسیکلی اس کا دل جو ہے وہ مطمئن نہ, اللہ تعالیٰ اس کو اے مطمئن نفس, اے مطمئن روح, جو روح اللہ کی قدر پہ دنیا پہ راضی ہو گئی, اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کہ کیا ہے, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. یعنی اس دن جو ہے اس کو کوئی بھی جو ہے کوئی غم نہیں ہوگا, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اور وہ بالکل خوشی خوشی جو ہے اپنے رب کی طرف جائے گا. اور یہ دعا جو تھے وہ سلیمان السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی مانگا کرتے تھے, توفنا مسلمین وادخلنا من الصالحین, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمین میں شامل کرو, ہمیں جو ہے ہمارا خاتمہ جو ہے صالحین کے ساتھ کر. وتوفنا مع الابرار, ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھا, ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا. تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ کی رحمت میں, جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری رحمت ہی ہوگی جس کو میں جنت میں داخل کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. لگائیں گے یا تو میں پڑھ دوں آگے والی سورہ بلد؟ الرحمن الرحيم لا
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد چلے بس ٹھیک ہے، خلقنا الإنسان اسٹاپ کر دیں. ہاں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر دیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کا کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں مکہ کی، ٹھیک ہے نا، مکہ کی کتنا آنریبل شہر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اس شہر کی قسم کھاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ حلال کر دیا گیا. یعنی یہ جو جگہ تھی یہاں پہ تو ہر چیز حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، درخت کاٹنا حرام ہے، جانوروں کو مارنا حلال ہے اس جگہ پہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے قتل کی سازشیں کرنا شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر طرح سے وہ سازش کرتے کہ کسی طرح آپ کو تکلیف دیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی قسم کھائیے کہ جو ماں باپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اولاد کتنی کمزور اور کتنی نازک ہوتی ہے جب ایک نطفے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کتنے زیادہ وہ 9 مہینے جو ہوتے ہیں وہ ایک ماں باپ پہ جو ہے وہ ایک آزمائش بن کے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کتنی ماں جو ہے کتنے جو بھی اس ایکسپیرینس سے گزرے انہیں پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو جو وہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ دعائیں مانگتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتی ہے. وہ وقت جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کیئرنگ کا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ صرف اور صرف انسان جو ہے اللہ کی طرف لو لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اور صحت مند اولاد دینا. تو کیا اسے سمجھ رکھا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی وہی انسان جو ہے جب اتنی کمزوری میں جو ہے اللہ بتا رہا ہے اتنا کمزور ہے، اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اس پہ کوئی قابو نہ پا سکے گا. کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. پھر وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر اس کو دکھاوے کے لیے، شو کے لیے، ریاکاریوں کے لیے جو وہ خرچ کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال، میرے پاس تو بہت مال ہے، میں تو خرچ کرتا رہوں گا. تو وہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں انسان صرف دکھاوے کے لیے جو لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ کر دیتا ہے اپنی نفس کی خوشی کے لیے، کہ شادیوں میں بڑے بڑے اسٹیج لگائے جا رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی کپڑے پہنے جا رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی کھانے کھلائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اپنی ناک کے لیے، کہ ہماری ناک جو ہے وہ بلند رہے، یا ہم جو ہے بہت زیادہ وہ ہو کہ ہم بہت اچھا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے. اللہ نے بے شک بہت دیا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی فضول خرچی اور ریاکاری جو نہیں ہونا چاہیے. اور زیادہ تر یہ چیزیں کی جاتی ہیں اس میں زیادہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بتایا نا، تمہیں آنکھ نہیں دی، تمہیں کان نہیں دیے، تمہیں دل نہیں دیے سوچنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سوچنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس نے دیے چیزیں. اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے، یہ زبان نہیں ہوتی تو ہم کیسے بولتے؟ آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم کیسے دیکھتے؟ آنکھیں جو ہیں جانوروں کی بھی ہیں، ہونٹ جانوروں کی بھی ہے، زبان جانوروں کی بھی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں یہاں پر. اور اسی طرح اللہ نے 2 نمایاں راستے نہیں دکھا دیے کہ کون سا ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک جو ہے وہ ایک ایول کا راستہ ہے جو غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ابھی انسان کو پتا ہے، انسان کے فطرت کے اندر یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود انسان جو اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں سننا اس کی آواز. پھر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہیں کی. یہ پورا قرآن جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی پورا اللہ نے بتایا نا، دشوار گزار گھاٹی. جو چیز مطلب ہمارے نفس پہ گرا گزرتی ہے نا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ جو ہے صبر کر لو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، درگزر کر دو، معاف کر دو، برائیوں سے بچ جاؤ. یہ ہے دشوار گزار گھاٹی. اصل میں عبادت ہر کوئی کر لیتا ہے، نماز ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، روزہ ہر کوئی رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہر کوئی پڑھ لے گا، لیکن ان چیزوں سے گزرنا بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو. ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے پورے قرآن کے اندر وہ ایک سرٹن پلیسز کے اوپر آیا ہے، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اصلاح یعنی عمل صالح پہ زور بہت زیادہ دیے، توحید کے اوپر اور عمل صالح کے اوپر، کہ یہ جو ہے اس پہ انسان جب دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے پھر اس کے معاملات جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے اگر انسان کے اندر کی اصلاح ہو جائے تو بھی اس کی عبادتیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی اور ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی. تو اسی کو کہا گیا دشوار گزار گھاٹی. گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے. یعنی ایک تو یہ کہ عمل صالح ہو، اس کے بعد ایمان کی 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح. اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی.
تو خلق خدا پہ رحم کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے اپنے دل میں رحم نہیں مطلب پیدا نہیں ہوگا، ہم کسی پر رحم نہیں کر سکتے. تو حدیث میں ہے نا کہ اگر تم دنیا والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تم لوگوں پر شفقت کے ہاتھ پھیرو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے. تو آپ نے کہا کہ مسکین اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. تو انسان جو ہے پھر دیکھے کہاں اگر ہمارے دل میں سختی ہے تو پھر ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کتنے نرم تھے کہ وہ جو ہے جب حضرت امام حسن حسین کو سر پہ بوسہ دیتے تھے تو ایک صحابی تھے، کہیں گے میرے تو 10 بیٹے، پتہ اس طرح کی تھی بات، تو میں تو کسی کو بھی پیار نہیں کرتا. تو کہیں گے جس کے دل کو اللہ سخت کر دے اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ دل کی سختی ہوتی ہے جو مطلب اس دل کی سختی کو جو ہے وہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بتائی ہیں دائیں، پھر سبقت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا آپ یہ بتائیں کہ جو یہ چیزیں ہم سے جو اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں یہ دائیں بازو والوں کا حال ہے کہ وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی ہیں. تو پھر سبقت کیسے لے کے جائیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ دوڑو سبقت کرو نیکیوں میں. اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی. تو ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراہ ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. یہ تھی وہ قسم جو اپنے نفس کی تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قسم کتنی ساری چیزوں کی کھائی ہے. کہ سورج کی قسم، سورج کتنا امپورٹنٹ ہے اگر دیکھیں پوری زندگی کو روشنی دینے کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ غذا تیار کرنے کے لیے پلانٹس کے تھرو، اور ہمیں جو ہے اگر ہم پورے اگر سورج نہ ہو تو ہمیں وائٹامن ڈی نہ مل سکے. کتنے زیادہ فائدے ہیں، خیر ہیں سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے. پھر دن، اور دن سورج کے بغیر دن ہو نہیں سکتا جس میں ہم پورے دن اپنے کام نپٹاتے ہیں. پھر چاند بھی کتنا زیادہ امپورٹنٹ، یعنی رات کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ چاند آنے کا مقصد یہ کہ رات آ گئی، اور رات بھی ہمارے لیے کتنی پرسکون. پھر زمین اور آسمان، جس اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا جس میں ہم اپنے مزے سے رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نفس جو ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کو ہموار کرنے کی، یعنی اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد جو اس میں اس کو جو ہدایت دے دی، اس کو پہلے بیلنس کیا، اس کو متناسب بنایا، اس کے بعد جو ہے اس کی تقدیر مقرر کی، اور اس کے بعد اس کو ہدایت دے دی. پھر اس کے اندر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری الہام کر دی. الہام کرنے کا مطلب ہے انسٹنکٹ، وہ چیزیں جو آپ کو پہلے ہی پتہ ہیں. ایک بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ میرے اندر کیا مطلب کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو، اچھائی برائی کا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے شعور کی منزلوں کو پہنچتے ہیں، تو اس چیز کا اندازہ بندے کو ہوتا چلا جاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. چاہے وہ دوسروں کے ساتھ کتنا ہی غلط کر رہا ہو، لیکن یہ معاملہ اگر اس کے ساتھ کیا جائے تو اس کو بہت برا لگے. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نامراد وہ ہوا جس نے اس کو دبا دیا. ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اپنے نفس کو جو ہے تھپک تھپک کو چلا دیتے ہیں. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ایک بار تو کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں، دوبارہ نہیں کریں گے، توبہ استغفار کر لیں گے. تو جب ایک دفعہ ہی جو یہ چیز اٹھنی ہوتی، کیونکہ اگر انسان ایک دفعہ اس کو دبا دے تو پھر وہ انسان کو وہ نفس جو بار بار اس چیز کو کرنے کا کہتا ہے. پھر اگر ایک پہلے سٹیپ پہ اس کو نہیں روکا تو پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتے ہی چلا جاتا ہے. تو جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کی پاکیزگی کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ خود لگام دے لیں، بجائے یہ کہ نفس آپ کو لگام دے، اپنے نفس کو ہم خود لگام دے لیں. اب یہاں پہ تمام چیزوں کی قسم کھانے کی کیا بات تھی؟ جس طرح پیچھے اللہ نے قسم کھائی کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی بھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کی گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا خوف نہیں ہے.
کتنے دن وہ یہ کہہ رہے ہیں نفس کی جو خرابی تھی کتنے دن تک وہ رکے رہے کہ ڈرتے رہے کہ ہم کریں نہ کریں، لیکن آخرکار اس نے جو نفس تھا اس نے اس سے وہ کام کروا کے ہی رہا، کہ جو اللہ کی نشانی تھی اوٹنی تھی، اس کے نفس نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا کہ اس نے جو اللہ کی نشانی کو مار ڈالا اور اس کا کوئی خوف بھی نہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حال کیا، اللہ تعالیٰ کو اس نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو وہ رات کی قسم کھائی ہے اور پھر اسی طرح دن کی اپنی مخلوقات میں سے مطلب کی ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی انسان اصل میں یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، تو یہاں بتانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آسمان جو بنائی ہے اور دنیا کے اندر جو چیزیں بھی بنائی ہے، سورج چاند ہر چیز کی اللہ نے پہلے قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا تھا، اس کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی کہ اب اس کے اندر جو ہے انسانوں کی مختلف قسم کی کوششیں ہیں۔ جو انسان ہے جو دیکھیں ہر ایک کو اس کے حساب کے مطابق جو دیا جائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر ایک کو اس کے حساب سے جو ہے اس کو جو بھی اس نے کام، یہ نہیں کہ مرد ہے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، عورت ہے تو اس کو کم نہیں، اگر جتنی کوشش جو عورت نے کی ہوگی اس کو بھی اسی حساب سے اجر دیا جائے گا جتنی کوشش مرد نے کی ہوگی۔ اور کوششیں مختلف کیوں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے دو ہی طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، ایک برے کاموں کی طرف اور ایک اچھے کاموں کی طرف، تو جو جس اس میں جتنی زیادہ کوشش کرے گا اس کا انجام اسی لحاظ سے ہوگا، اچھائی کی طرف کوشش کرے گا، اس کے اندر رغبت کرے گا، اس کے اندر بھاگے گا، اس کے اندر سبقت کرے گا، تو اسی لحاظ سے جو اس کا انجام ہوگا، اور اگر برائی کی طرف برائی میں جو ہے سبقت کرے گا، برائی کی طرف دوڑے گا، اسی لحاظ سے اس کا انجام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تو جس نے رائے خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ پہلے ایمان لے کے آئے ان کی پہلے کی حالت بھی بہت خوبصورت تھی، جیسے ابو بکر صدیق ہیں یا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی ہیں، ہم ان کے بارے میں جب وہ ایمان لے کے آئے نا اس سے پہلے ہی وہ اتنے بہترین صفات سے متصف تھے کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے دیر نہیں لگائی ہدایت لینے میں۔ تو بیسیکلی یہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، فطرت میں موجود ہوتی ہے، ان کو لوگوں کو کھانا کھلانا اور کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، مطلب یہ چیزیں جو اللہ بتا رہے ہیں کہ مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، تو وہ ان کے اندر وہ اچھائیاں تھیں نا جو ان کو فوراً ہی سیکنڈ نہیں لگے ان کو ایمان لانے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ عمل کرنا جو ہے پھر آسان ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر بھلائیاں ہوتی ہے نا تو پھر اس کو عمل کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، برائیاں ہو دل کے اندر تو پھر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، یا سستی ہو یا کاہلی ہو، کیونکہ سستی اور کاہلی سے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بزدلی سے، سستی سے، کاہلی سے، یہ چیزیں بھی انسان کو بعض کاموں سے روک دیتی ہیں، اچھے کاموں سے روک دیتی ہیں اور بھلائیاں کرنے سے بھی روک دیتی ہیں۔ تو انسان جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرے تو یہ چیزیں جو ہیں پھر جب اوور کم نہیں آتی پھر آپ کے اوپر پھر آسان راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے بخل کیا یعنی جس نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا یا دوسروں کو روکا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، تینوں اس کی اپوزٹ باتیں اللہ نے بتائی، وہاں پہ مال خرچ دیا، وہاں پہ اس نے جو ہے اچھائی کو مانا، یہاں پہ ہے بھلائی کو جھٹلا دیا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، بچے والا کیوں نہ ہو، دنیا میں اللہ نے بہت کچھ کو دیا ہوا ہو، لیکن دین پر چلنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، دین کی طرف اس کی رغبت ہوگی نہیں، وہ بالکل اس طریقے سے نا جیسے ایسے شخص کو ہم سخت راستے پہ چلنے کی سہولت دیں گے، اس کی معنی یہ ہے کہ اس سے بھلائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے، بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے۔ یہی کیفیت جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی۔ تو بعض لوگ جو ہے قرآن کو اس لیے سننا نہیں چاہتے، بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہے اور بہت سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل چیز ہے، اگر ہم نے اس کو سن لیا تو بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا۔ اور ابھی تو بلکہ مجھے سربت بھی بتائی تھی کہ لوگ درسوں میں بلاؤ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو فیشن بن گیا ہے
یعنی شیطان نے جو ہے آپ کو اعمال جو ہے خوشنما کر کے بتا دی. اب یہ انسان آپ میں یہاں دے رہی ہوں یا آپ سن رہے ہیں تو یہ فیشن ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ فیشن والی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کہ درس دینا، بلکہ یہ جو ہے یہ فرض کے درجے پر ہیں یہ چیزیں کہ اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا پیغام ضرور پہنچائیں گے. چاہے پوری دنیا یہ کام کر رہی ہو، لیکن ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا کچھ بھی علم دیا ہے، تھوڑا بہت بھی، اس کو تھوڑی بہت کچھ بھی نالج ہے، وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دے. یہ ہمارا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے نا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور رہنا چاہیے جو اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو، کیونکہ جب قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. آپ جاتے ہی کسی پہ ڈنڈا برسا دیں کہ جی تم تو یہ غلط کر رہے ہو، تم تو یہ بدعت کر رہے ہو، تم تو یہ شرک کر رہے ہو، اس طرح کبھی بھی ہم کسی کو جو ہے صحیح بات نہیں پہنچا سکتے. ہاں، جب قرآن کھلا ہوا ہوگا، اللہ کا قرآن لوگوں کے سامنے پڑھا ہوا جا رہا ہوگا، اس وقت دل جو ہے وہ زیادہ نرم ہوتے ہیں. ابھی ہمیں وہ اوقات بھی یاد رکھنے چاہیے کہ جن اوقات میں قرآن کو سنانا چاہیے. اور دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریسائٹ دا قرآن. کیا یہ بہترین ٹائم ہے رمضان کا کہ اس وقت جو ہے قرآن لوگوں کو کھول کر بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، چاہے دو لوگ ہی کیوں نہ سن رہے ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بالکل پرفیکٹ انسان ہے، نہیں، اس کو بھی نصیحت ہو رہی ہے. اور یہ نہ ہو کہ بعد میں جب یہ ہم قرآن پڑھ کے ختم کر لیں، ہو سکتا ہے میں قرآن تو میری دوست ہے یا میرے گھر والے مجھے کہ ہاں آپ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ تو بڑی قرآن پڑھنے والی تھی. نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں جو فرض اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ، ہر مسلمان پر ڈالا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، خود بھی اس سے جو ہے سبق لینا ہے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت سے جھکایا اور منہ پھیرا. اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. کتنی دفعہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر، جس کو شوق ہے کہ میں پاک ہو جاؤں، میرا مال پاک ہو جائے، اس لیے چاہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہے، وہ نکالتا ضرور ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس پر اسے بدلہ دینا ہو. یعنی وہ کوئی احسان نہیں کہ مجھے کسی کا قرض ادا کرنا ہے یا مجھے کسی کا پیسہ دینے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہماری نیتوں کو جو ہے، ان کی سچائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کافی دن تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نہیں آئی تھی، اور کفار مکہ نے جو شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور کہاں گیا وہ قرآن، کہاں جو وہ دیتے تھے دعوت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ بہت زیادہ گراں گزر رہی تھی یہ چیز، اور دن بدن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈپریشن بھی جا رہے تھے ایک طرح سے. تو اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر جب جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تو پھر یہ صورت نازل ہوئی ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ پاز آنا چاہیے، کیونکہ بالکل جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہی اترنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تھا بہت ہیوی تھا، آسان نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کچھ ٹائم دیا تھا تاکہ وہ کچھ تھوڑا ریسٹ ہو، ان کے دل کو کچھ تھوڑا سا مطلب کمفرٹ رہے، آرام، ریلیکس ہو جائے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہی کا سلسلہ شروع ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمفرٹ کر رہے ہیں. اور پہلے تم یقیناً اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری دے رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دونوں چیزیں اس میں، آخرت بھی بہتر ہے دنیا سے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہے ہم بعد میں جو دور آئے گا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. یعنی اس وقت کی آیات نے بالکل شروع کی، مٹھی بھر مسلمان تھے اس وقت، یقین بھی نہیں تھا کہ کیا حالات ہوں گے بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں. اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی یتیم تھے لیکن کتنے اچھے ہاتھوں میں پلے. عبد المطلب جو تھے وہ ان کے دادا تھے، پہلے تو اپنی ماں کے ہاتھوں میں پرورش پایا، پھر اپنے دادا، بہت اچھی طریقے سے پیار اور محبت سے انہوں نے ان کو جو ظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شروع سے ہی بہت سحر والی جو ہوتی ہے نا، بہت ہی اچھی شخصیت تھی. تو ان کو پیار سے وہ کہتے تھے میرا جو پوتا جو ہے بہت بڑا آدمی بنے گا، وہ یہ بھی کہتے تھے. اس کے بعد بھی ابو طالب نے کتنا خیال رکھا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا.
اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا. کس سے شادی ہوئی؟ حضرت خدیجہ سے، جو اپنے جو ہے اخلاق سے، اپنے مال سے تو تھی اپنے اپنے حسن سے، ہر چیز سے بہت خوبصورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن بھی دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بھی دی تھی، اور اخلاق سے بھی بہترین اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیرت سے نوازا تھا. جبھی جو ہے انہوں نے سیرت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا، کہ کیونکہ وہ خود بھی اس کردار کی حامل تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی یہ کام نہ کرو کہ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کریں. نبوت دی ہے آپ کو تو اس کا اظہار یہ کریں کہ اس کی تبلیغ کریں. قرآن دیا ہے، قرآن کی نعمت دی ہے تو قرآن کو جا کے جو ہے لوگوں کے آگے پیش کریں، ان کو پڑھائیں. اور دنیا کی نعمت دی ہے تو دنیا کی نعمت کا بھی جو ہے وہ اظہار کریں. اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے، ایسا نہیں کریں کہ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں. اللہ نے دیا ہے اس کو ضرور، لیکن بس اس میں یہی انسان اپنا وہ رکھے، اس میں شو نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس میں فضول خرچیاں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے یہ چیزیں نکالی ہیں، انسانیت کو ہی کہا ہے اس کو یوز کرو، لیکن اس کی حد میں رہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈالا تھا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے دور میں لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، تو آپ تو اندر سے بالکل پاک تھے، پیور تھے، اور ان چیزوں کو دیکھ کے کڑتے تھے کہ لوگ کس چیز میں مبتلا ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تمہارے خاطر تمہارے ذکر کا جو ہے آوازہ بلند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ پیغام پہنچاؤ اب میرا، بالکل شروع کا نام تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. سورہ مدثر، سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا نا، تو اس وقت بھی جب یہ آواز دکھتی ہے، پہنچی ہے لوگوں کو، تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیسا پیغام آ گیا، ہم اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کیا کیا، اور حج کا موقع آنے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب جگہ جو بھی لوگ قافلے آئے نا، اس میں جو ہے کہو یہ محمد جو ہے جادوگر ہے، یہ لوگوں کو جو ہے وہ بہکاتا ہے، لوگوں کے رشتے ختم کر دیتا ہے. تو پہلی ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ بلند کر دیا. اس وقت کی بات بتا رہی ہے کہ ہر شخص کی زبان پہ یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے. اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود ہی مشہور کر دیا اپنی ہی باتوں سے. پھر دوسری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے پھر مسلمان، اس کے بعد مسلمان جو ہے طاقتور ہوتے چلے گئے، اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے، اور آج جو ہے سب سے زیادہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اذانوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ فراقی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تنگی بھی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آسانی بھی آئے گی. تو انسان کو بھی کمفرٹ جب ہی ملتا ہے جب انسان کے پاس مشکل آتی ہے، تو وہ بس یہ کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر مشکل کے بعد آسانی، تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. اور پھر جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. تو انسان جب دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سمجھایا گیا کہ اب پھر رب ہی کی طرف جو ہے لو لگا لو. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہوں تو اپنا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں لگائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو ہم نے، اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اور احسن تقویم، اچھی ساخت پہ جو انسان کو پیدا کیا ہے. نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ انسان کو فطرتی طور پہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پیدا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے نا کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ بھی اس کو یہودی نصرانی بنا لیتے ہیں بڑے ہو کر. تو بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت بنائی ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پستی میں گرا لیتا ہے، جانور سے بھی جو ہے زیادہ جو ہے پستی میں گرا لیتا ہے. ایک تو یہ کہ کفر و شرک کر کے، دوسرے جو وہ اوپریس بن کے، ظالم بن کے. ایک انسان دوسرے انسان پہ کس طرح سے ظلم کر رہا ہوتا ہے، قتل کر، جیسے درندے ہوتے ہیں نا، بالکل درندوں سے زیادہ. درندہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہمجنس کی حفاظت کرتا ہے. درندہ بھی اپنے ہمجنس کو نہیں مارتا، لیکن یہ کہ ہمارے انسان جو ہے وہ انسان کو ہی مارتا، خون کا پیاسا ہو جاتا ہے. ایک ایک موبائل پہ جو کیا ہوتا ہے، ایک ایک موبائل کے اوپر جو ہے وہ جانیں لے لیتے ہیں انسان کی. تو یہ انسان جو اس نے اپنے آپ کو جو اتنا ذلیل کر لیا، اتنی پستی میں جو ہے گرا دیا، اللہ تعالیٰ یہی اس کی بتا رہا ہے. سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی جن کے دل میں
یہ تو مسلمانوں کی بھی حالت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم جو ہے مومن ہو گئے، نہیں تم متی ہو گئے۔ متی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اطاعت کر لی۔ مومن وہ ہوتا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترے ہی نہیں۔ تو ایمان اترنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان جو ہے ہر اس چیز کو مان لے جو اللہ نے بیان کی ہے، اور ہر اس چیز سے رک جائے جو اللہ نے منع کر دی۔ وہ ہے اصل میں ایمان، اس راستے پہ چلے جو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، یعنی وہ کبھی ہمیشہ جو ہے وہ جنتوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تو کچھ اٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں دنیا کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا حاکم ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 شروع کی ابتدائی آیتیں سورہ علق کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم نبوت کے ٹائم جو ہے وہ عطا کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق پر دیکھا تھا، اور پھر وہ قریب آ گئے تھے، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا، پھر انہوں نے وحی کی، جو کچھ کی وحی کی۔ ٹھیک ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی کے بارے میں یہ کہا گیا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں جو ہیں وہ دی تھیں، اور انہوں نے لکھا ہوا دکھایا تھا کہ پڑھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 دفعہ انہوں نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر انہوں نے ان کو بھیجا، اور پھر آپ نے پھر جو ہے جبرائیل اسلام نے جو ہے ان کو یہ 5 آیتیں سکھائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا۔ تو کیا تھی وہ 5 آیتیں؟ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، اور ہمیں بھی اپنے رب کے نام کے ساتھ ہی ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پڑھتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا، یعنی اس رب نے جس نے پیدا کیا انسان کو، کس چیز سے پیدا کیا؟ جب میں وہ خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، جو ہم پیچھے پورا پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کی تخلیق ہمیں مختلف طریقوں سے بتائی کہ انسان مختلف پیرائے میں بتائیے کہ کس کس طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح بنایا۔ کہ ایک نطفہ پہلے جو ٹھہرتا ہے، اور اگر وہ نطفہ نہ ٹھہرے تو وہ جو ہے پریگننسی جو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نطفہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے، تو اس نطفے کو جو ہے صحیح جگہ پہ ٹھہرانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب وہ نطفہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ تقسیم در تقسیم ہو کے پھر جو ہے وہ انسان کی فارم میں آنے لگتا ہے۔ اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا۔ تو جو ہے یہ سورس آف نالج ہے، قلم جو ہے وہ سورس آف نالج ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ قلم کو پیدا کر دیا تھا، کتنی امپورٹنس تھی۔ آپ قلم کی امپورٹنس جو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ جتنا بھی یہ قرآن ہمیں پڑھ رہے ہیں، اور جتنی بھی ہمیں جو لائبریریز جو بھری ہوئی ہیں، جو ہمارے پاس پہلا جتنا جو علم ابھی تک ٹرانسفر ہوا ہے وہ قلم کی بدولت ٹرانسفر ہوا۔ اگر یہ قلم نہیں ہوتا تو پھر کس طرح لکھی جاتی چیزیں، کس طرح جو ہے چیزیں ایک ٹرانسفر ہوتی ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں۔ تو کتنی امپورٹنس ہے جو ہے قلم کی اور پڑھنے کی اور نالج حاصل کرنے کی۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو انسان تو جب شروع میں پیدا ہوا تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو آہستہ آہستہ جو ہے اس نے جو ہے اپنے جو ہے ڈیولپمنٹل اس فیز سے گزرا ہے۔ انسان جب آتا تھا تو اس کو تو کپڑے پہننے کا بھی وہ نہیں تھا کہ کپڑے کیسے پہنے، کپڑے کیسے بنائیں، آگ کیسے جلائیں، بالکل جو پریمیٹو جو ٹائم تھا انسانیت کا۔ تو آہستہ آہستہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اسی کی بیس پہ جو انسان سیکھتا گیا، اور پھر ترقی کی منازل طے کرتے کرتے آج ہم دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ہے دین کا علم بھی دیا انسان کو، صرف دنیا کا علم نہیں دیا، انسان کی گائیڈنس کے لیے شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر اس کو دونوں جو ہے دنیا اور دین دونوں کا علم دیا، تاکہ وہ بیلنس ہو کے اپنی لائف جو ہے گزار سکے۔ اور نالج جو ہے وہ دونوں طرح ضروری ہے۔ دنیا کی نالج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی نالج بھی انسان کو بہترین انسان بناتی ہے، لیکن بیلنس ضروری ہے دونوں چیزوں کے اندر۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، سیلف سفیشینٹ۔ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ انسان اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، حالانکہ یقیناً تیرے رب کی طرف لڑتا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، جہاں پہ ابو جہل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ اتنا زیادہ وہ ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کا غصہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے دوستوں سے کہا کہ دیکھنا میں ایک دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھوں گی، میں ان کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ اور اس نے یہ کیا، اور پھر اس نے جب وہ کرنے گیا تو اس سے پہلے ہی جو تھا کہ وہ اس نے دیکھا کہ ایک آگ ہے، اس میں سے جو ہے بڑے بڑے ہاتھ نکل رہے ہیں، بازو نکل رہے ہیں، پر نکل رہے ہیں، جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو وہ بہت سہم تھا، وہ جب دوستوں کی طرف گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟
اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے کہ اگر میں اور دوبارہ آگے بڑھتا تو مجھے جو اندر دھکیل لیتی وہ آگ. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اپنے جو تکبر میں اڑا رہا. یہ دیکھیں کہ اللہ نے اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے نا نشانیاں بھیجیں، معجزے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ان پر معجزے اثر نہیں کریں گے. اور ان کو تو انڈیویجول بھی معجزے اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کے نہیں آیا اور کفر پہ ہی اس کی موت ہوئی. تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ راہ راست پر ہو، یہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. خطا کار ہے تکبر، یعنی تکبر کی علامت جو ہوتی ہے انسان کا سر ہے، اس کی پیشانی اس کا چہرہ ہے، جس پر جو ہے انسان کا چہرہ ہی جو ہے اس کی تکبر کی علامت ہوتا ہے. تو اسی کے ذریعے جو ہے ذلت کے ساتھ جو زمین پر ریگتا ہوا لے کر لیا جائے گا. اور بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ منہ بازی کرتا تھا یا آ کے تو کہتا تھا کہ تم کس چیز کا مجھے ڈراتے ہو، میں اپنے ساتھی کو بلا لوں گا، میرے بہت جو ہے بڑے بڑے ساتھی ہیں، طاقتور ساتھی ہیں. تو یہاں تعالیٰ اس بات کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. یہاں پہ سجدے کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، سجدہ کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں، اور رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو اب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی جب عمریں جو تھی وہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں جو تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ان کو تو اتنا اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات رکھ دی ہے، اگر تم جو ہو اس رات میں عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کے برابر جو ہے وہ اجر پا لو. ٹھیک ہے. اور اس رات کا جو کی امپورٹنس کس وجہ سے اس پہ قرآن نازل ہوا. اس رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات جو تھی وہ بھلا دی گئی. کیوں بلا دی گئی؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کے لیے مشقت کریں. اگر ایک ہی رات بتا دی جاتی تو وہ ایک رات میں، اور ظاہر یہ اتنی قیمتی نائٹ ہے، اگر دیکھیں کہ اگر انسان اس کے لیے جو ہے 10 راتیں نہ جاگے، اس کے لیے مشقت نہ کریں، تو آرام سے ایک رات کو جاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. تو انسان کو پھر یہ ہے کہ وہ جاگے اور اس کو ڈھونڈے اس رات کے اندر. اور اس کی ایک چیز تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس کس بات سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی اور حضرت جبرائیل بھی آ کے جو 2 دفعہ رمضان کے اندر جو تھے 2 دفعہ جو ہے کروایا کرتے تھے، دور کروایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ رحمت ہے، پوری رات جو تھی یہ بلیسنگ ہے. اور اس میں پھر تیسری امپورٹنس کیا ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین آتے ہیں، اس میں سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور بے انتہا فرشتے اترتے ہیں. اور اس میں کئی جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ زمین کے جو ذرے ہیں نا اس کے برابر فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر رحمت لے کر اللہ تعالیٰ کی. اور جبرائیل امین تو اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی کہ جبرائیل امین جو ہے وہ اس دن اترتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو جو چاہے ہم تھوڑا بھی جتنا بھی جاگ سکتے ہیں اس کو پورے خلوص اور اس کو پورے اس سے جاگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات میں اپنی بلیسنگ اور اپنی جو یعنی شب قدر جس کے اندر ہے ہمیں وہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تو مین دعا ہے جو ہمیں اس رات میں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا. ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اس روز اپنے رب اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، ان کے نامہ اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی مختلف حالتوں میں ہوں گے، یعنی جس سے جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کی ویسی ویسی، کوئی اندھا اٹھے گا، کوئی کسی طریقے سے اٹھے گا، ہر جس نے جیسے گناہ کیے ہوں گے اسی حالتوں کو اٹھایا جائے گا تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس دن میزان رکھ دیے جائیں گے اور وزن جو ہے اس دن عین حق ہوگا اور جو بھی معاملہ ہوگا انسان کے اس وزن کے مطابق ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بھاری بھرکم شخص آئے گا لیکن وہ میزان میں جو ہے بالکل ہلکا ہوگا. ایک بہت ہی لاغر سا اور ہلکا پھلکا انسان آئے گا لیکن اس کی جو ہے ترازو ہی بالکل ہو جائے گی اس کے وزن سے. تو اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ ہمارے یہاں کے معیار سے جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو اب یہ سب سے زیادہ جو وزن جو ہوگا وہ ہمارے اعمال کا ہوگا کہ ہمارے اعمال جو تھے، ہمارے اخلاق ہوں گے کہ ہمارے اخلاق کیسے تھے، ہمارے اعمال کیسے تھے. ان کا وزن جو ہے وہ میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا اور وہ ان کلمات کا جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تمام چیزیں ہم کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے جو اللہ کا قرب حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات. قرآن لگاؤں کیا ہوں میرا؟ ابھی میرا فون فری ہو گیا الحمدللہ. اچھا میں جب کہتی ہوں نا جب لگائیے گا، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پنکھارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. حقیقت یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہاں پر ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ لوگ یعنی کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان جانور وہ گھوڑے ہیں جو اپنے مالک کا کہنا مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بات سنتے ہیں. اور اس میں ٹھیک ہے یہ والی بات بھی ہے، یعنی جو جنگ کے لیے جن کو تیار کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو قسم کھائی گئی ناشکرے پن کی، تو یہاں یہ جو اپنے گھوڑوں کو عرب کے لوگ جو تھے وہ کیوں سدھاتے تھے کہ وہ جو تھے پھر دوسرے قبیلوں پہ شب خون مارتے تھے. یہ نا صبح صبح جا کے چھاپے مارتے تھے، شب خون مارتے تھے اور جا کے جو ہے نا وہ جب شب خون مارا جائے گا تو کیا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو بچوں کو مار دیتے تھے، بڑوں کو مار دیتے تھے، سارا مال جو ہے لوٹ لیتے تھے. تو یہاں پہ جو بیسیکلی قسم کھانے کا ہوئے کہ انسان جو ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی تھی، اس نے کس چیز کے لیے ان کو یوز کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے معنی بھی صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ جو گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے کتنے زیادہ فرما بردار ہیں. اور حقیقت یہ کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے اور کتنی نافرمانی کرتا ہے کہ اس اللہ کی ان نعمتوں کو غلط کاموں میں یوز کرتا ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. اور یہی وجہ ہے مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے غلط کام کر رہا ہوتا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور یعنی کہ قبروں سے انسان نکال لیے جائیں گے اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یقیناً ان کا رب اس وقت ان سے خوب باخبر ہوگا. باخبر تو آج بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو کھول کے بتا دے گا کہ تم نے ایک ایک چیز، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے دل کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کھول کے بتائے گا نہیں تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا. سورہ قاریہ یہ لگا دے، سورہ قاریہ لگا دے شاکرہ. الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیزیں بھڑکتی ہوئی آگ. ٹھیک ہے، ہم یہ پیچھے پورا پڑھ چکے ہیں. سورہ تکاثر لگا دیں. الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم بسم الله سوری وہ press ہو اوکے گیا. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دنیا غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے غور تک جہاں پہنچے. تو یہ ہر انسان کا حال ہے کہ انسان دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو بھول کر دنیا میں زندگی گزارنے کے مقصد کو، مطلب دنیا میں بس ہمیں جینا ہے، اس مقصد کی زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان نے جو ہے جو مقصد اللہ نے دیا تھا اس کو بھول کر جو ہے وہ دنیا میں لگ گیا. اور وہ دنیا کی مطلب زیادہ سے زیادہ، اور فطاعت کی حرص کیوں ہوتی ہے؟ کمپیریزن کا. انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے نا کمپیریزن، تو دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے. تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں، چاہے وہ حلال ہو وہ حرام ہو، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. وہ پھر مال جمع کرنے کی جو ہے وہ فکر میں لگا رہتا ہے. اور انسان کی حرص کا یہ عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ جو ہے اسے مٹی بھر سکتی ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ آرزو کرے گا کہ اس کے پاس دوسری جو ہے وہ وادی ہو سونے کی. تو انسان جو ہے کبھی بھی ایک چیز پر جو ہے وہ قناعت نہیں کرتا. تو یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے غور تک پہنچ جاتے ہو. اور ہم سب دیکھیں، ہم دنیا کی فکروں میں اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ موت کا پنجہ جو ہے انسان کے اوپر کب آ جاتا ہے. اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں یہ پکانے کی فکر ہے، یہ کھلانے کی فکر ہے، گھر کی صفائی کی فکر ہے. پورا دن ہم جو ہے انہی چیزوں میں ہوتے ہیں. بہت کم جو ہے ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یا ہوتا بھی ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں تو مارا مار پڑتے ہیں، ارے اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، یہ فکر جو ہے ہمیں لگی رہتی ہیں چیزوں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی فکروں میں جو ہے تم لبے غور تک پہنچ جاؤ گے. ہاں، لیکن وہی لوگ اسے بچے ہوئے ہیں جو ان تمام چیزوں کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے ہیں ان کو نہیں بھولتے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کی یاد سے غفلت نہیں کرتی. وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا طرز عمل نہ ہوتا. حالانکہ اس لیے کہ تم علم یقین کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر رہے. اور جس کے اندر یہ یقین کی کیفیت ہے، جس کو اس چیز کا علم ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے اس کو جو ہے اسی طرح سے کرے گا. تم دوزخ دیکھ کے رہو گے، پھر سن لو گے، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. یعنی یہ حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، علم الیقین ہے. یہ قیامت کا دن جو ہے تینوں چیزیں ہم اس میں کہہ دینا کہ علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، کہ حق بھی ہوگا، اس دن نظر بھی آ رہا ہوگا، اور علم الیقین بھی اس دن جو ہے کہ ہمارا علم جو ہے یقین کی کیفیت میں آئے گا کہ ہاں یہ دن آنا تھا، ہم تو اس کو بھولے پڑے تھے. سورہ والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبانی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. زمانے کی قسم یہاں پہ کیوں کھائی گئی ہے؟ ان چار چیزوں کی وجہ سے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اصل کی قسم، زمانے کی قسم، اس لیے کہ انسان کا ٹائم جو ہے وہ گزرا چلا جا رہا ہے.
اور کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر انسان کو گزر جائے تو واپس نہیں آتا. ایک وقت کی نماز اگر نکل جائے انسان کی، اگر چھوٹ جائے تو وہ نماز واپس نہیں آ سکتی. تو کوئی بھی معاملہ جو انسان کے اچھے عمل کی جو اپرچونیٹیز ہیں اگر وہ نکل جائے وہ واپس نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ جو وقت انسان کو ملا ہوا ہے اس کو یوٹیلائز وائزلی، اس کو ہم جو ہے وہ عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جو ہے اپنے وقت کو جو ہے یوٹیلائز کر لیں. اگر فرض کریں میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں اگر یہ 2 گھنٹے کا درس یا 1.5 گھنٹے کا درس نہیں دے رہی ہوتی، میں اس کو بیٹھ کے فضول کسی فون میں اور باتیں کرنے میں یا یہ کرنے میں جو ہے اس کو گزار دیتی. اور یا آپ بھی یہاں پہ آ کے اگر اس کو سن رہے ہیں تو آپ کا وقت بھی جو ہے قیمتی وقت ہے، جو آپ نے اس سے کچھ لے رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ وقت جو لگا رہے ہیں یہی ہمارا قیمتی وقت ہے، جو ہم کچھ لے کے اٹھ رہے ہیں یہاں سے، کچھ سیکھ رہے ہیں ہم یہاں سے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا یا ہماری اور عبادتیں بھی رہتی ہیں. نہیں، دس از دا بیسٹ عبادت. قرآن سننا، اس کو سمجھنا، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا از دا بیسٹ نالج، از دا بیسٹ علم، بیسٹ عبادت. کہ جب آپ اللہ کے بارے میں، کیونکہ آپ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کی توجہ اتنی زیادہ اس ایک چیز کی طرف ہوتی ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس میں مکمل چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اس میں نہیں ہوتی، اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے گزر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر جو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کو اسی لیے کہتے ہیں سننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو ہے ریمائنڈرز ملتے رہیں. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے. اور کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ اگر وہ ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، نیک اعمال نہیں کرتے. پھر ظاہر جب نیک اعمال نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کیسے کریں گے، صبر کی تلقین کیسے کریں گے. تو یہ 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر انسان جو ہے دنیا میں اور آخرت میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہے ایمان لائے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اللہ کے اوپر. پھر وہ جو ہے عمل صالح کرے، جو ہم پڑھتے چلے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کی بنیاد جو ہمیں بتائی ہے کہ کن چیزوں کے اوپر ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے حق بات کی تلقین کرنی ہے. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پیار و محبت سے اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اس کو جو ہے زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانے. یہ مسلمانوں پر فرض ہے. تو جہاں پر جس لیول پہ بھی آپ ہیں اس کی کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہمیں خاموش بین کے، ہمیں سخت والوں کی طرح نہیں ہونا کہ سخت والوں کا کیا حال تھا کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو برائیوں پر نہیں روکتا تھا تو ان کا انجام بھی جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوا. تو انسان کو اپنے لیول پہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے جہاں اگر آپ کی اس میں اپروچ میں ہے تو آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں، اچھے کام کرنے میں، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف بھی آئیں گی تو ان تکلیف آپ کو لوگوں سے باتیں بھی سننی پڑیں گی. تو اس وقت جو ہے صبر کے ساتھ معاملات کو نمٹانا ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تانا بازی کرتے ہیں، تنزیہ باتیں کر جاتے ہیں، تو یہ صبر کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ خاموش ہو کے صبر کے ساتھ اس بات کو برداشت کر لیں. آپ اپنی زبان کو ہولڈ کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں. یہ جو ہے یہ صبر ہے کہ جب دوسرے بات کر رہے ہوں، دوسرے تانے کر رہے ہوں، دوسرے میک فن کر رہے ہوں تو دوسرا بندہ ہے وہ خاموشی سے وہاں کو چھوڑ دے. چاہے دل میں برا بھی لگتا ہے لیکن اگر وہ خاموشی سے گزر جائے، یہ صبر کے کاموں میں سے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پہ تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنبیہ کر دیا ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پہ تان کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو پکارتا ہے، برے ناموں سے لوگوں کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کی برائیاں کرتا ہے رہتا ہے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ دیکھیں شروع میں ہی لکھ دیا ہے اس کے لیے
اور ہر انسان کی شخصیت کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے، کہ وہ اپنی زبان سے اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. اگر وہ ظاہر ہے وہ اگر جھگڑالو ہے تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، تکبر کرنے والا تو پتہ چل جائے گا، غرور نفس سے مبتلا ہے تو پتہ چل جائے گا، چیخ کے بات کرنے والا ہے تو پتہ چل جائے گا، اچھا نیک انسان ہے، تحمل والا ہے تو پتہ چل جائے گا. تو ہر انسان کی شخصیت کا پتہ جو اس کی زبان دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر بہت سختی اور ان کی سزا بھی کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ یہ برے کاموں میں ملوث ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں وہ مال بھی جمع کرتے ہیں اور گن گن کر سینت سینت کے رکھتے ہیں کہ اپنے بینک بیلنس کو دیکھتے رہتے ہیں، یار یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ میرا بینک بیلنس، تو خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے، مال کو گن گن کے رکھتے رہتے ہیں. اور جو ضرورت کی چیزیں اس پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی کی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہوں. تو کیا یہ تو انسان نے تو مال کو لے کے نہیں جانا، مال تو یہی رہ جانا ہے. تو ضرورت کی چیزوں میں بلکہ بچوں کی جائز ضروریات ہیں یا بیوی کی جائز ضروریات ہیں یا گھر کی گھر ٹوٹ رہا ہے گھر کی کہ اس کے اندر کچھ لگانا ہے، نہیں وہ پیسہ جمع کر کے جب یہ پیسہ کسی کام کا ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ اس کو جمع کرنے کا. جس کو پیسہ تو ہوتا ہے اس لیے کہ انسان اس کو استعمال کرے اچھی چیزوں میں، اچھائی دوسروں کو خرچ کرنے میں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ پیسے کی محبت، اللہ کہہ رہا ہے نا انسان کو پیسے کی اتنی محبت ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، ابھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جہنم میں چلا جائے گا. حطمہ، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی ان لوگوں کے دلوں تک جو کافر اور مشرکین ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں. دلوں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے ان کے اخلاق، ان کے اندر کی چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. ان کو پھر پتہ چلے گا یہ کیسی آگ ہے. یہ ایک فرائے میں نہیں، ویسے تو کوئی جلا کے راکھ کر دے گی، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ جو سیف حصہ انسان کا ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ بتا ہے کہ وہ آگ جو ہے تمہاری جس دل کو تم کے کہنے میں آ کے جو یہ سارے کام کرتے تھے، وہ آگ جو ہے تمہارے دل تک پہنچ جائے گی اور تمہارے اندر تمہیں اس آگ کے اندر تمہیں ستونوں یعنی آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا اور تم ستونوں کے اندر باندھ دیے جاؤ گے. کتنی خطرناک بات ہے جو اللہ تعالیٰ، یہ سیویرٹی ہے جہنم کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہمیں بتائی ہوئی. حطمہ یعنی چکنا چور کر دے گی، وہ جو ہڈیاں توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سیو کر. اللہ تعالیٰ اللہ میں نیاز بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صابرہ اس کے بعد سوری شاکرہ اس کے بعد آپ جب میں بولوں جب لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی جی. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا بھوسا. تو یہ پوری بچوں ہمیں تو بچپن سے یہ پڑھائے گئے نا سورہ فیل کے بارے میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی. کہ ابراہ نے جو ہے یمن کے اندر اپنا اس نے دیکھا کہ مکے میں لوگ جاتے ہیں وہاں کا طواف کرتے ہیں، تو اسی چکر میں اس نے ابراہ نے جو ہے اپنا وہاں پہ بنایا تھا ٹیمپل خوبصورت سا کہ لوگ آئے، لیکن پھر بھی لوگ وہاں جا نہیں رہے تھے. تو پھر غصے میں جو ہے اس نے جو ہے اب میرا خیال ہے وہاں پر جو ہے کسی مسلمان نے یا کسی مومن نے جا کے جو ہے کچھ وہاں پہ اس کا کوئی بدھ گرا دیا تھا، کیا تھا، تو اتنا ناراض ہوا کہ اس نے پھر جو ہے مسلمانوں پہ چڑھائی کر دی ہاتھیوں کے ساتھ. اور انہوں نے کبھی مکہ کے لوگوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، تو وہ جو ڈر گئے، وہ ان کو پتا تھا کہ بہت بڑا جانور ہے. تو پھر یہ سارے کے سارے چھوڑ کر کعبے کو کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اور وادیوں میں جا کے چھپ گئے تھے. پھر انہوں نے اس اتنی بڑی چیز کو خود دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ابراہ کو جو ہے کہ اس کے ہاتھیوں سے جو ہے وہ مکہ کو کس طرح بچایا. یہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے خود اس کی حفاظت کی. لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی بڑی حقیقت کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی جو ہے اپنے بتوں کو پوچھتے رہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ اپنے بتوں کو پوچھتے رہے، اپنے بتوں کی جو ہے اس سے ورشپ سے وہ باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا. سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کیونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں جسے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں قریش کو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دی. تو اللہ تعالیٰ ان سہولتوں کی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس گھر کی عبادت رب کی عبادت کریں جس کا یہ گھر ہے. سورہ ماؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو میں دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز رکھتے ہیں. پھر تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. مطلب نماز سے غفلت برتنا، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت برتتے ہیں. تو ہماری اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کتنے خشوع ہوتا ہے، کتنا خضوع ہوتا ہے، کتنے ہم فوکسڈ ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کبھی ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے قیام کیسے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں دل نہیں ہے. تو اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر کہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو نمازوں میں غفلت ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا نہیں کرتے یا نمازوں کے ٹائمنگز نکل جاتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تباہی ان لوگوں کے لیے، یعنی ایمان ہوتے ہوئے بھی یہ اگر غفلت کریں تو بھی ان کے لیے تباہی ہے. جو ریاکاری کرتے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ ریاکاری کے لیے کتنی بری چیز ہے، خفی شرک ہے. اور بعض دفعہ یہ بڑا شرک بھی بن جاتا ہے جب ہم مستقل اس کو کرتے رہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہم کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں. تو یہ ریاکاری ہے. اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کے دینے سے گریز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، کوئی آپ سے مانگے تو آپ اس کو خوشی خوشی دے دیں. یہ چیز ہے کہ انسان کو جو ہے خیال کرنا چاہیے. اور ہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے اس معاملے میں آپ بعض دفعہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جیسے فرض کیا آپ کہہ رہے ہیں گرینٹر آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا تو آپ یہ کہیں نہ میں آپ کو کر کے دے دوں، نہ میں آپ کا یہ کام کر دوں. ہوتا ہے بعض لوگ کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نمک مرچ مسالہ اس طرح کی چیزیں ہیں، آپس میں ہم نے تو بلڈنگوں میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو انسان کو جو ایک دوسرے کو منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے ایک دوسرے کو. سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ سورج جب یہ اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ظاہر دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جڑکٹا کہنا شروع کر دیا تھا. اور خاص طور پہ ابو لہب کی یہاں پہ بات آتی ہے کہ ابو لہب نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جڑکٹا کہا تھا کہ لوگ خوشی خوشی یعنی چچا تھا سگا، جب اسے خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو جو ہے خوشی خوشی پلٹا اور کہا کہ لو جی اب تو ان کا کوئی جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے جو ان کا نام باقی رکھے، جڑکٹا ہو گئے. اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کے اٹھے تو آپ اپنی قوم سے بالکل الگ ہو گئے. آپ کے تمام لوگوں نے، آپ کے قبیلوں نے، آپ کے لوگوں نے جو ہے آپ کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو سب آپ کے ساتھ ساتھ تھے جب آپ پروفٹ نہیں بنے تھے، لیکن جیسے ہی آپ پروفٹ بنے لوگوں نے آپ لوگوں سے کٹ گئے بالکل ایک طرح سے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ظاہر پاورفل کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ایک رات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، آپ سوئے تو اٹھے اور مسکرا رہے تھے. پھر انہوں نے اپنے جو صحابیوں کو بتایا کہ میں نے جو خواب دیکھا اس میں اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فاؤنٹین عطا کر دی ہے. اور قیامت کے دن جو سب سے اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے دن بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاؤنٹین دکھایا تھا، یہ حوض دکھایا تھا، اور اس میں سے جو ہے وہ امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے. تو یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا اس سخت وقت میں جبکہ ہر جو شخص جو ہے پانی پانی کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی. آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اس کے بس میں تشریف فرما ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وہ ایک حوض ہے جس پہ میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی اور میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا. اچھا، میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں، تم پر گواہی دوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. اور کون لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے جو دین میں جو ہے جو میرے دین میں اضافہ کرتے تھے، جو دین میں لایا تھا اس کے اندر اس نے چینجز کر دی تھی، میرے دین کو بدل ڈالا تھا. تو وہ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو مسلمانوں میں سے ہی ہیں، میرے امتی میں سے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں چینجز کر دی تھی، اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، یعنی بدعت کر دی تھی.
اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں سے. تو اگر ہمیں حوض کوثر پینا ہے تو ہمیں ہر چیز کو باریکی سے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں صرف اسی چیز کو فالو کرنا ہوگا جو قرآن اور سنت ہمیں دے رہے ہیں. تو پھر اب جو نعمت ملی ہے بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم فوراً شکرانہ ادا کریں, صدقہ و خیرات دیں, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے. تو بہت بڑی نعمت تھی, لیکن ہمیں بھی دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, کسی کا بچہ پیدا ہو گیا, کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس نعمت کے شکرانے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے صدقہ خیرات کریں. تمہارا دشمن پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ تمہارا دشمن ہی جھٹکٹا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روشن تھا, آج بھی نام روشن ہے, لیکن ان کو دشمنوں کا نام لینا کوئی والا ہے ہی نہیں, اور نام لیتے بھی ہیں تو نفرت کے ساتھ لیتے ہیں ان کا. سورہ کافرون لگا دیں. میرا آپ نے سورت معاون آئی تھنک مس کی ہے. نہیں پڑھ دی میں نے. اور آیت اللہ یکذب آئی تھنک. جی پڑھ دی میں نے, سورہ معاون پڑھ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خوبصورت صورت ہے, اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیر نو کیا ہے کمپرومائز ان دا دین. سورہ کافرون جو ہے وہ دین کے اوپر نو کمپرومائز اس کے اوپر ہوئی ہے. اور اس کے حالات اور واقعات کیا تھے کہ وہ جو قریش کے جو لوگ تھے وہ آپ جب شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی دعوت اتنی نہیں پھیلی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ ایک سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں تو ایک سال ہم آپ کی بتوں کی عبادت کریں گے. ایک جگہ مطلب مختلف وفد آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی برائبس کرتے تھے. پھر یہ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں کو چن لیں تو پھر ہم بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے عبادت کیا کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل کی کہ کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے دین تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. ریپیٹیشن ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے ایک اللہ کو مان لیا تو پھر جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اسے پھیر نہیں سکتی, ایمان سے ہمیں پھیر نہیں سکتی. اور یہ چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہہ دی گئی تھی کہ اب تم نے جو ایمان لے آئے ہو, اب چاہے وہ تمہیں جتنی بھی دعوت دیں تمہیں ان کی باتوں کو نہیں ماننا, اور صاف طور پہ یہ کہہ دیا گیا there is no compromise دین. اور ہم نمازوں میں بھی اس کو پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سنتیں تھیں اس میں قل اللہ ایک جو ہے پہلی والی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری والی میں جو ہے قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرے تمام معبودوں کا جو ہے ہم انکار کرتے ہیں. آگے شاکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس میں جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بات بتائی. فتح سے مراد کسی ایک موقع پہ فتح نہیں, جس میں اس کی ترجمہ پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.
فتح سے مراد کسی ایک موقع میں فتح نہیں بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے، اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے، لیکن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی اور اس سورہ کا نزول 10 ہجری کے آخر میں ہوا۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح مکہ ہو تو پوری سورہ کا یہ قول بھی اس تفسیر کے خلاف پڑتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح مکہ تو یہ پوری سورہ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی، پھر یہ سورہ آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ فتح مکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کر دی تھی، مگر اس کے بعد بھی ان میں کافی دمخم باقی تھا۔ طائف اور حنین کے مارکے اس کے بعد ہی پیش آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال صرف ہوئے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا، کیونکہ نبی مکہ فتح ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں آئے تھے حج کرنے کے لیے، جب تک کہ جو مکہ جو تھا وہ بتوں سے بالکل خالی نہیں ہو گیا تھا۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ توبہ کے اندر کہ پہلے انہوں نے جب مکہ فتح ہوا ہے تو پہلے جو ہے انہوں نے جو ہے پرانے قدیم طرز پہ جو ہے حج کیا، دوسرے سال جو ہے مشرکین نے اپنے طرز پہ اور مسلمانوں نے اپنے طرز پہ حج کیا، اور تھرڈ ٹائم جو تھا وہ پیورلی جو حج ہے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق سنت ابراہیم کے مطابق ہوا تھا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اب فتح بیسیکلی یہ ہے فتح۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے لوگ وفد در وفد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے 10 ہجری میں پھر لوگ جو تھے وفود کے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ بتایا نا اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج جو ہے اللہ کے حکم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ فتح جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تو اس میں جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہو، یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ مسلمانوں کا نام بلند ہوا تھا، سب سے بڑھ کر اللہ کا نام بلند ہوا تھا، دین کی سربلندی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اللہ نے کہا نا اس سے مغفرت مانگو، یعنی اس پورے دین کو پھیلانے میں حالانکہ نبی نے اپنی کوئی کوشش نہیں چھوڑی، صحابہ کرام نے اپنی کوئی پوری کوشش نہیں اس میں وہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری، کوئی لفظ اگر ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو ہم بھی کوئی کام اگر کریں تو ہم اس کو بہت بڑا نہ سمجھیں کہ یہ کام جو ہے بہت بڑا کر رہے ہیں، اور ہم نے ہم نے بہت مارکر مار لیا کہ ہم جب فرض کریں ہم یہ قرآن پڑھے تو ہم سمجھ لیں ہم نے بہت مارکر سر کر لیا، نہیں، پتہ نہیں اس میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے کتنی کمزوریاں ہماری آئی ہوں گی، کیا بات پتہ نہیں غلط منہ سے نکل گئی ہوگی۔ تو بندہ جو ہوتا ہے جب اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے یا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے سب بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھ سے یہ کام صحیح ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما، اور جو غلطی بھی جو کوتاہی بھی ہو گئی اس کام کے اندر تو اسے جو ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، توبہ قبول فرما لے۔ آگے پڑھیں، آگے سورہ لحظ، سورہ لحظ میں کر لیتی ہوں سوری۔ الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ دیکھیے یہ پہلی صورت ہے جس کے اندر جو ہے کسی کافر کا نام لیا گیا ہے، کسی مشرک کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے، کتنے سارے ابھی ہم نے ابو جہل والی بھی قصہ پڑھا پورے الگ کے اندر، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ ولید بن مغیر کا بھی ہم نے دیکھا پیچھے کہ بڑی ناک والا تھا وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن یہ شخص ایسا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرسٹ ٹائم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا تھا اور ان کو ایمان کی دعوت دی تھی تو اس نے کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی اس نے بددعا دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا، اور اس نے جو ہے سب سے زیادہ چچا ہونے کے ناطے تو اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا، یہ اتنا زیادہ سرکش تھا، پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں کرتے تھے، اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ پیچھے سے کہتا تھا کہ اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹا، تو ہر جگہ یہ پیش رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر سب سے زیادہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی کے گلے میں ایک ہار تھا، بہت ہی قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے جھاڑیاں بچھاتی تھی کانٹے والی، اور جو ہے اسی لیے جو اس کو بھی بسط کی رسی جو ہے پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کے اندر۔
اور اس کو لہب کیوں کہا جائے کہ اس کی جلد جو تھی وہ بہت زیادہ برائٹ اور چمکتی ہوئی جلد تھی، سرخ جلد تھی، تو اس لیے اس کو لہب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کے ہاتھ اور نامراد یعنی تباہی ہو اس پر، بربادی ہو اس کے اوپر، اور اس کی جس جلد پہ اس کو ناز تھا، جس جسم پہ اس کو ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی سیویئر اس کو بیماری دے کے جو ہے وہ مرا ہے. جنگ بدر میں وہ جا نہیں سکا، وہ اس قدر بیمار جب وہ پڑا ہوا تھا کہ اس کی لاش کو اس کے بیٹھوں نے لکڑی سے اٹھا کے جو ہے کونے میں ڈال کے اس کو دفن کیا ہے. اس قدر اس کی بری حالت ہو گئی تھی. جس جسم پہ اس کو ناز تھا اور جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا انجام دکھایا نہیں، تو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اسے کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی جوروں بھی لگائی بچھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے ہم سب کو. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اصل میں یہ ہے پوری سورت کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ کا آپ دیکھیں. کیوں اس کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے کہ پورا توحید، اور 1/3 اس کو اس لیے کہا گیا ہے. 1/3 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 10th پارا، ٹھیک ہے نا، 1/10 پارا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے صرف توحید ہے. قرآن کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات بھی ہیں، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ جو ہے رسالت بھی ہے. تو 3 چیزیں ہیں قرآن کے اندر کہ اخلاقیات، رسالت اور توحید. اور یہ سورت جو ہے وہ صرف توحید بیان کرتی ہے، اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کہا ہے. اور اس کا درجہ یعنی یہ نہیں کہ ہمیں پورے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں 3 دفعہ تو ہمیں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب، لیکن درجے کے لحاظ سے اپنی آنر، جو اس کا آنر ہے سورہ اخلاص کا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ایکول ٹو اس کے اپنے درجے کے لحاظ سے جو 1/3 آف دا قرآن ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یقین احد، کسی کا نام نہیں ہے دنیا کے اندر، رکھتے بھی ہیں تو عبد الاحد کر کے رکھتے ہیں. اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. مسلمان جب بنتا ہے بندہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی بھی صفات ہم اللہ کی پڑھتے ہیں وہ ساری سمت کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہر چیز جو ہمیں اس سے چاہیے، جو ہمیں دے رہا ہے، ہمارے لیے پرووائڈ کر رہا ہے، وہ سمد ہے اللہ تعالیٰ. اس میں سمٹ گئی ہیں وہ تمام چیزیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بے بس ہے کتنا بندہ ہر چھوٹے چھوٹے کام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ایک قدم جو ہے وہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو نلیفائی کر رہا ہے کہ اور یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بتائیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے رب کا نسب کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ نازل کی تھی کہ اللہ یہ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، اس کا نہ کوئی اولاد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یعنی یہ نلیفائی کر رہا تعالیٰ کہ وہ اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا ہے. اور پیدا اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ازواج، زوج کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نلیفائی کر دیا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. کہ تم جس بات کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی ہو. تو دو جب جوڑے ملتے ہیں تو پھر تیسری چیز پیدا ہوتی ہے. دنیا کے اندر یہی سسٹم چلا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر شرک سے، ہر چیز سے بالاتر ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے توحید پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ہمیں بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ جب ہماری زندگی توحید کے گرد گھومے گی، اللہ سے خوف، صرف اور صرف اللہ سے خوف ہوگا تو ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح گزرے گی. اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوگا. بیلنس کرنے کے لیے اچھا توحید اور اعمال صالح جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں جو دو بالکل ترازو کی طرح ہیں کہ ایک جگہ جو ایمان ہے اور دوسری جگہ جو اعمال صالح ہیں. تو دونوں چیزیں بیلنس ہوں گی تو جو ہے ہم انشاءاللہ جنت کے حقدار ہوں گے. معذرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. یہ معوذتین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا تھا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وہ پڑھتے تھے کہ کہتے ہیں دعائیں، لیکن جب یہ معوذتین نازل کی اللہ تعالیٰ نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا، پھر اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی. یاد ہے کہ جب فرعون کے پاس جب گئے تھے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کی پناہ مانگ لی تیرے شر سے. کتنی بڑی انہوں نے کہا تھا میں نے اپنے رب کی اور تیرے رب کی جو ہے وہ پناہ مانگ لی ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پناہ سکھائی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو اسکالرز نے لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جادو ہوا تھا، اور یہ حق ہے، جادو بھی حق ہے اور یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اثر ایسا نہیں تھا کہ اس کی جو ہے آپ کی جو مذہبی زندگی اس پر کوئی فرق نظر آ. کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کوئی دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جادو. آپ کی نمازیں بھی تھیں، آپ قرآن بھی پڑھ کے سناتے تھے، لیکن جو ہے آپ اپنے جسم کے اندر جو ہے کچھ بے چینی سی محسوس کرتے تھے اپنے جسم کے اندر. جیسے ہم کریں، ہمیں بھی کوئی ایسی بیماری ہو جو ہم بے چین اور ڈپریشن اور اینزائٹی ہو، کچھ ہوتا ہے نا، ہماری طبیعت عجیب سی بوجھل رہتی ہے اندر سے، تو ان کو جو ہے اس طرح سے بوجھل پن جو تھا وہ سر ان کا بھاری رہتا تھا، ان کو بوجھل پن رہتا تھا، لیکن دوسری ایکٹیویٹیز میں جو ہے ان کا کوئی فرق نہیں آیا تھا. ظاہر اگر اس طرح کا کوئی فرق آتا تو سب سے پہلے کفار اور یہودی جو تھے وہ آپ کے در پہ ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا کہ کس شخص نے جو ہے آپ کے اوپر جادو کیا اور کہاں رکھا ہے. پھر وہ نکالا گیا، اس پہ سے گرہیں کھولی گئی، اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو نہیں ہونے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے طریقوں سے ہی سارے کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نہیں چاہتا تو جنگوں میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کا دانت ٹوٹا ہے جنگوں میں، آپ شدید زخمی بھی ہوئے جنگوں میں، تو اگر اللہ چاہتا تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتا. اور طائف میں لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے پاؤں میں خون جم گیا. تو یہ دنیا کے طریقوں سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کام دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی وزڈم ہوتا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں یہ شر موجود ہے، جادوگری اور یہ سب ٹونا ٹوٹکا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں دینے کے لیے، یہ بہترین سورہ معوذتین جو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو دیکھیں کتنی اچھی وزڈم تھی کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ صورتیں دی، انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کو پڑھیں اور جو ہے شیطان کے فتنے سے اور جادو ٹونے سے جو ہے بچنے کے لیے بہترین معوذتین ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس سے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے. ارے اللہ کی، صبح کے مالک کی، جو ڈان ابھی ہم نے بتایا جو فجر کرتا ہے، جو ڈان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. دن کو لانے والا، رات کو لانے والا وہی ہے. تو اب اس اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں کہ اللہ نے شر پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے اندر جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چیزوں کے شر سے پناہ مانگو. ہر چیز کے اندر شر ہے، چاہے وہ انسان ہو تو انسان اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. سورج اگر جو ہے وہ ہمارے لیے پازیٹیو وے میں کام کر رہا ہے تو وہ نیگیٹو بھی ہے، وہ جلا بھی دیتا ہے. وہ ریڈیشن اس کی اتنی خطرناک ہے کہ وہ کینسر بھی کاز کر دیتی ہے. پانی ہے، پانی بھی اپنی لمٹ کے اندر، اگر پانی برسٹ ہو جائے، سیلاب بن جائے تو ہمارے لیے نقصان ہو جاتا ہے. تو دنیا کی کوئی بھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں شر بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے شر سے پناہ مانگو، اور دعا بھی کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں. پھر رات کی تاریکی کے شر سے، اور رات کی تاریکیوں میں ہی سارے غلط کام ہوتے ہیں. مرڈر ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ زنا ہو رہا ہے، غلط کام سارے ہو رہے ہیں. تو تمام اور رات جو ہے وہ ڈھانک لیتی ہے ان چیزوں کو. تو اس کی بھی رات کی جو فتنے سے، رات کی تاریکی کی شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور گروہ میں پھونکنے والے یا والیوں کے شر سے، کیونکہ اس زمانے میں یا اب بھی جو کالا جادو جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی کالا جادو ہے، اور شرک ہے، اس کو کفر کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جنوں سے مدد لی جاتی ہے. اور اگر جن کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ سجدہ بھی کر دیتا ہے جن کو، اپنے قابو میں کیے ہوئے ہوتے ہیں جن. تو یہ کاہن ہوتے ہیں جن کو اوپر سے لا کے جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی خبریں جو ہے پہنچاتے ہیں. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے نوٹے باندھ کے اس پہ پھونکتے ہیں، اور یہ علم ہے، اور اللہ نے بتایا کہ علم ہے اور ہو بھی جاتا ہے. لیکن انسان اگر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان صورتوں کو پڑھے، اور اب وہ تمام تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں وہ ہم کریں. بلکہ یہ نہیں کہ وہ کسی جادو کو توڑنے والے کے پاس چلے جائیں، کسی جھاڑ پوچھ کرنے والے کے پاس چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جھاڑ پوچھ کرنے والوں کے پاس جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین آیات ہمیں صورتیں ہمیں دی ہیں.
اور سب سے بڑھ کر حاسد کے شر سے وہ جب کہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے لگے تھے تو سارے حسد، ساری سازشیں ایک دم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع ہو گئی تھی. بہت مشکل وقت تھا ان کے، اور آپ کو مارنے کی، آپ کو جان سے مارنے کی، آپ کو بیمار کر دینے کی. تو یہ چیز جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہو رہی تھی، ان کے گھر والوں کے ساتھ فتنے بچانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس دور میں ان کو یہ آیات دی، اور ہمارے لیے بھی کہ اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے، کوئی ہم سے جلن کر رہا ہے، کوئی ہمارے لیے برا چاہتا ہے، تو ہم جو ہے کیونکہ حاسد کی حسد جو ہے سب سے برا ہوتا ہے، کہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، بلکہ انسان کو جو ہے کو تباہی کرنے کا کوئی ذریعہ جانے نہیں دیتا ہاتھ سے، انٹل یہ کہ اس کو جان سے نہ مار دے. تو اس کی حسد سے پناہ مانگنے کی وہ کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی. اللہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنا ہے، کس طرح مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ انسانوں کا رب، مالک، مدبر، خالق، اس سے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری ہر مصیبت کو جان رہا ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والی ہر حاجت کو وہ جان رہا ہے، اس سے مانگو، اس سے پناہ مانگو. انسانوں کے بادشاہ، وہ سب کا، ہم سب کا بادشاہ، وہ نہ صرف ہمارا بادشاہ، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کہ انسان ہم سے انسان دعا مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی. یہ دنیا میں تم نے جو ہے مجازی خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، ان سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. تو اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے شیطان، اور ہر وقت وہ وسوسہ ڈالتا ہی رہتا ہے. آپ دیکھیں گے جو دل میں جو ہے گمان ایک تواتر سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جو بار بار جو آتا ہے اور آپ کو جو ٹیمپٹ کرتا رہتا ہے. اور بعض دفعہ تو وہ کام کروا کے چھوڑتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو خناس اس لیے کہتے ہیں، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. برے جن بھی برے ہوتے ہیں اور انسان بھی برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دوست کی فارم میں آ کے، بعض دفعہ رشتہ داروں کی فارم میں آ کے، بعض دفعہ اولاد کی فارم میں آ کے انسان جو ہے وہ جو برا بن جاتا ہے. شیطان جو ان کی فارم میں آ کے جو ہے وہ ہمیں بھگا دیتا ہے، اور انسان جو ہے غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی، جب بھی تو کہا ہے نا، مال اور اولاد اور جو ہے گھر والے سب فتنہ ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں نہ رہو، لیکن یہ کہ سم ٹائم یہ فتنہ بن جاتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ یہ جو کیا ہوتا ہے کہ غلط چیزوں پہ اکسانے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچوں کا آباد جو ہے غلط چیزوں کی طرف بندہ چل پڑتا ہے ان وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم جو ہے انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. ہم یہ غلط چیزوں میں جو بدعت ہے، تعویذ پہن لیا، جھاڑ پھونک کروا لی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو چیز ہے کہ دم کرتے تھے کچھ کلمات کے ساتھ، وہ کلمات ہم سیکھیں، ان کو رکھ کے دم کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ کسی کے پاس جا کے جی کسی اس کے پاس جا رہے ہیں وہ دم جھاڑ دے گا، کسی جادو ٹونے کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارا جادو ختم کر دے گا، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں دی تھی اتنی بہترین. کیوں جائیں قرآن کو چھوڑ کر انسان کہیں، کیوں کسی کے پاس جائے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین قرآن جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. کیوں مطلب اللہ کا شکر ہے ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، سبھی زندگی گزارے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو رہا ہے. قرآن سے اگر تعلق پیدا کر لے تو کوئی چیز نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا دے، باذن اللہ، اگر اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو چیز آنے والی ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو قرآن کو اگر آپ فرملی پکڑ لینا ہاتھوں میں، تو پھر جو ہے یہ چیز جو ہے آپ کو ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گی. تو آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ کا بھروسہ کر لیں اور قرآن کو جو ہے پکڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین. سورہ فاتحہ لگا دیں. ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن یہاں ختم نہیں ہوا، اب ہمارا جرنی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ.